کٹھے پہ ہونے والی تمام رجسٹریاں غلط ہیں. یہ ہم نہیں, پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے, اس کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے, اور اب نہیں آج سے 12 سال پہلے کہہ چکا ہے. اس کو ہم مکمل طور پہ جب تک تجاوزات سے پاک نہیں کر دیتے یہ آپریشن جاری رہے گا. اسی طرح اس اسٹرکٹ ایکشن میں اب دکانیں سیل بھی ہوتی ہیں, دکاندار گرفتار بھی ہوتے ہیں, ان پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں. کہ یہ بازار ہم نے ماڈل بنا دیے, تجاوزات سے پاک کر دیا, تب تک ہم باقی بازاروں پہ نہیں جائیں گے. آنے والے کچھ سالوں میں پشاور کا حال بھی آپ جس طرح کراچی میں دیکھتے ہیں, بارش ہوتی ہے پورا شہر بند ہو جاتا ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں خدا نخواستہ. تو ابھی سے پرو ایکٹیو پلاننگ کر کے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہزاد دورانی, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین, پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے بازاروں کو ماڈل بنانے کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر رکھا ہے. اس آپریشن کی وجہ سے تاجروں اور انتظامیہ کے مابین حالات انتہائی کشیدہ ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں, تاجروں کا کیا موقف ہے, اور انتظامیہ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ آپریشن سے پہلے کیا حکمت عملی اپنائی گئی تھی, آپریشن کتنے دن جاری رہے گا, اور اس میں کون کون سے بازار آتے ہیں, اس بارے میں ہم جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اے سی سٹی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں. جی سر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر, یہ جو 5 بازار ماڈل بنیں گے, یہ کون سے بازار ہیں, اور یہ آپریشن کب سے کتنے دنوں تک جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں اپنا موقف پریزنٹ کرنے کا موقع دیا. 5 بازار جو ماڈل انشاءاللہ ہم بنانے پہ فوکس کر رہے ہیں, ان میں قصہ خوانی بازار, محمد علی جوہر روڈ, کوچی بازار, کوہاٹی بازار اور چیڑی کبان پیپل منڈی روڈ, یہ ہے. اور اس کی آغاز وہ کوچی بازار کا جو آگ لگنے کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے ہوئی. تاجران کی تمام جو کمیونٹیز ہیں, ان کی تنظیمیں ہیں, ڈی صاحب نے ان کو آن بورڈ لیا, چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لیا, ملٹیپل میٹنگز ہوئیں. ہم نے پہلے جا کے بازاروں میں باقاعدہ ریڈ لکیر لگا کے حدودات بتا دیں. اس کے بعد بھی کچھ دنوں کا وقت دے کر پھر ہم نے آپریشن کا آغاز کیا. تو اس میں آپ ہماری کمٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. اس ٹائم 2 ہفتے ہو گئے ہیں, ہم 2 ہفتے سے متواتر جو ہے وہاں پہ وہ جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب تک تو یہ عوام کو اور تاجروں کو یہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. دس ٹائم ہم سیریس ہیں, وی آر کمیٹیڈ, اور ہم نے واقعی ان بازاروں کو جو ہے وہ تجاوزات سے پاک کرنا ہے. تو اس پہ جو ہمارے آپریشن کی تفصیلات ہے تھوڑا سا وہ بتاؤں کہ پہلی سطح پہ جتنے یہ جو دکانداروں نے چھجے لگائے ہوئے تھے جن میں کنڈے تھے, ان کنڈوں پہ وہ اپنی تجاوزات لٹکاتے تھے, فٹ پاتھ بلاک کرتے تھے, وہ ہم نے ریموو کیے ہیں. تھڑے جو پورا انہوں نے آگے گلیوں میں نکالے ہوئے تھے وہ ریموو کیے ہیں. ان کی جو جتنی اوپر کی جو شٹرز وغیرہ ہیں, ان کی چادریں ہیں جو بہت زیادہ نیچے آئی ہوئی تھی, وہیکلس کو ایکسیس کرنے مشکل ہوتا تھا, وہ ساری ہم نے ریموو کی ہیں. اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اینڈ پہ کام تھے, مثال کے طور پہ وابڈا کی بہت زیادہ تاریں, وہ بہت زیادہ کوچی بازار میں نیچے لٹکی ہوئی تھی. اب آپ جا کے دیکھیں پچھلے 4 دن سے وابڈا والوں نے ان کو بھی پورا باندھ کے اوپر کی طرف جو ہے ریلوکیٹ کیا ہے. ساتھ اب پی ٹی سی ایل کی اور کیبل آپریٹرز کی وائرز بھی ہیں, اگلی سطح پہ ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ان 5 بازاروں کے لیے چیف ٹریفک آفیسر صاحب کا خصوصی شکریہ میں ادا کرتا ہوں. 6 بندے ٹی اوز جو ہیں جو چلان دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, ان کو ان 5 بازاروں میں مستقل طور پر انہوں نے تعینات کیا. ہمارے ٹریفک مجسٹریٹ بشارت صاحب ہیں, وہ ان کو اوورسی کر رہے ہیں. تو جسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹریفک کا مسئلہ صرف تجاوزات کی وجہ سے ہے, جو ہمارے اینڈ پہ کام تھے ہم نے ان کو بھی جو ہے یہ فوکس میں رکھا ہے. اور انشاءاللہ یہ 5 بازار 2 ہفتے ہو گئے ہیں, مزید ہمیں 2 ہفتے لگانے پڑتے ہیں, 2 مہینے. اس کو ہم مکمل طور پہ جب تک تجاوزات سے پاک نہیں کر دیتے یہ آپریشن جاری رہے گا. اسی طرح تاجر تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ جو انتظامیہ آپریشن کر رہی ہے اس میں جو ہے جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا اتفاق رائے سے, اس کے برعکس اقدامات ہو رہے ہیں. تاجر یہ گلہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کے برعکس ہو رہا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا ڈی سی صاحب نے تمام تاجر تنظیموں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو آن بورڈ لیا تھا, ہم نے لائن بھی لگا دی تھی. اب 2 ہفتے بعد بھی, کل آپ کے علم میں ہے کہ کافی زیادہ دکانیں سیل ہوئی ہیں, تو اگر 2 ہفتے بعد بھی کچھ دکاندار جو ہیں وہ اس بات پہ نہیں آ رہے, رضامند نہیں ہو رہے, اپنی تجاوزات جو ہیں وہ والنٹریلی نہیں ہٹا رہے, تو دکانیں سیل بھی ہوتی ہیں, دکاندار گرفتار بھی ہوتے ہیں, ان پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں. یہ سب ہمیں بھی کوئی ہمارے لیے پسندیدہ عمل نہیں ہے, لیکن اگر سارے ہمارے طریقے آزمانے کے بعد بھی کچھ دکاندار اب وہ نہیں کرنا چاہ رہے ختم, تو مجبوراً ہمیں پھر یہ ایکشنز کرنے پڑتے ہیں. میرے خیال میں بنیادی وجہ شاید اس کی ہے. تو اب شاہی کٹھے پہ بھی ہمارے سروے کے مطابق 5 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے, اور اس پہ کافی زیادہ پختہ تجاوزات موجود ہیں. اور اگر ہم نے ابھی سے پرو ایکٹیو پلاننگ اس کی نہ کی تو آنے والے کچھ سالوں میں پشاور کا حال بھی آپ جس طرح کراچی میں دیکھتے ہیں, بارش ہوتی ہے پورا شہر بند ہو جاتا ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں خدا نخواستہ. تو ابھی سے پرو ایکٹیو پلاننگ کر کے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو وہ والا سیکنڈ اینگل بھی تجاوزات کا ہمارا وہ آہستہ آہستہ ساتھ وہ بھی ہم سٹارٹ لیں گے. ایسے تاجر بھی ہیں جن کے پاس 1936 سے جو ہے تو اس کی رجسٹری ہیں, اور 1962 سے وہ لوگ میٹروپولیٹن کو کرایہ دیتے آ رہے ہیں, جو پہلے کارپوریشن تھا پھر ٹاؤن 1 بنا ہے, تو آج ابھی جو ہے تو وہ میٹروپولیٹن ہے. تو تاجروں کا یہ جو کہنا ہے کیا یہ درست ہے؟
देखिए 1962 का फिगर तो बिल्कुल गलत है, 100%। हमारे पास सारी सरकारी फाइल्स मौजूद हैं और अपनी वर्किंग करने के लिए मैंने उस ज़ाती तौर पे तमाम फाइल्स खुद स्टडी की हैं। जहाँ तक ये किराया देने वाली दुकानों की बात है, आप ज़रा उनकी हिस्ट्री देखें, किस तरह इन पे कब्ज़े हुए हैं बाकायदा। ये इनको तह बाज़ारी के पासेस इशू हुए थे रेहड़ियाँ लगाने के, वहाँ से इन्होंने टिन के डब्बे बनाए, उसको आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता तजावुज़ात में कन्वर्ट कर लिया। फ़ाइलों में आपको नज़र आता है कि ये जो कई सालों का बोल रहे हैं, इनको हटाने की पहले भी कई दफ़ा कोशिशें हो चुकी हैं। फ़ाइलों में लिखा हुआ है कि कौन कौन से वो, अब मैं उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, लेकिन वही जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनके इसमें, उन लोगों ने आके किस तरीके से शोर शराबा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करके, पहले भी इसी तरह रुकवाते रहे हैं ब्लैकमेल करके इंतजामिया को। एंड आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजंस, लेकिन विल पावर ना होने की वजह से जो भी है बैक फुट पे सरकार जाती रही है। इस दफ़ा हमारा ऐसा इरादा नहीं है क्योंकि ये गलत बनी हुई है। और अब मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन अब तक तो शायद चल गई, लेकिन अब पेशावर शहर की आबादी जितनी फैल गई है, जितना मानसून के पैटर्न्स जो हैं आप देखें इरेटिक हो रहे हैं, बारिशें किस तरीके से तबाहियाँ फैला रही हैं, अब ये चीज़ टॉलरेट नहीं हो सकती। जो चीज़ पहले गलत होती रही है वो अब उसको गलत टॉलरेट करने का मतलब यह है कि कीमती ज़ियानों का ज़िया, तो इसलिए अब हमने इनको जो है वो गिराना है। जहाँ तक जो है ये प्राइवेट बात कर रहे हैं रजिस्ट्रियों वगैरह की, मेरे पास 2013 का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब हैं, जस्टिस इरशाद अहमद खान, उनका फैसला है। कट्ठे पे रजिस्ट्रियाँ जितनी ये बता रहे हैं ये बोगस हैं। और अगर इस तरह की कोई हुई भी है, हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि भाई चाहे वो किसी सिविल कोर्ट की डिग्री से हुई हैं या किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहलकार की रजिस्ट्री से, कट्ठे पे होने वाली तमाम रजिस्ट्रियाँ गलत हैं। ये हम नहीं, पेशावर हाई कोर्ट कह रही है, उसका चीफ जस्टिस कह रहा है, और अब नहीं आज से 12 साल पहले कह चुका है। तो अब जो भी है इसको हमने क्लियर करना है, क्योंकि ये पुख्ता तजावुज़ात हमारे पास पिक्चर्स हैं, WSSP तो इसकी सफाई करता है। उन दुकानों के गर्डर्स जिस तरह नीचे गए हुए हैं, प्लाजो के गए हुए हैं, कि खुदा ना खास्ता ये अगर बैठती हैं पानी फ्लो ज़्यादा आने की वजह से, कट्ठा पूरा बंद हो जाएगा। यही सीवरेज का बदबूदार पानी आपको किस्सा ख्वानी बाजार में, गुवाहाटी बाजार में बहता हुआ सड़कों पे नजर आएगा। तो इस वजह से हमने प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी है। और ये बात गलत है कि कोई इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस तरह खुद मानते हैं कि पहले मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुकी है, तो सारा सबको पता है। और असल में यहीं से इनका इशू भी है कि चूंकि इन्होंने ये इस पे कब्जे किए हुए हैं, यहाँ पे इनके वेस्टेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और हम अब चूंकि शहर को खोलने चले हैं, तो इस वजह से ये इसको जो है ताजिर बरादरी का बहाना बना के कुछ मखसूस लोग, सारे नहीं, वो जो है इस चीज़ में रुकावटें डाल रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, और आपके थ्रू हम आपको पैगाम भी है कि एक तो हमारी बाजार खोलने वाली जो मुहिम है वो तो मुतवातिर के साथ इस तरह जारी रहेगी। उसमें हमने ये 5 बाज़ारों पे फोकस करके, जब तक हम दिखा नहीं देते कि ये बाज़ार हमने मॉडल बना दिए, तजावुज़ात से पाक कर दिया, तब तक हम बाकी बाज़ारों पे नहीं जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मानसून ख़त्म हो जाए, शाही कट्ठे पे भी इंशाल्लाह हमारी मुहिम जो है वो भरपूर तरीके से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने ACCT साहब की बातें सुनी। इनका कहना था कि ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है मफाद आमा की खातिर हो रहा है, इसमें किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, और ज़िले इंतज़ामिया आवाम की बेहतरी के लिए हर किस्म का इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।